السلام علیکم عزیز دوستو، بھائیوں، نوجوانوں، ہماری زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ میں ایسے ہی ایک سیریز آج سے شروع کر رہا ہوں جس میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے ابتدائی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ میرے لیے شاید توشہ آخرت ثابت ہو اور سننے والوں کو شاید اس سے کوئی فائدہ ہو اور وہ میرے حق میں دعائے خیر کر دیں۔ احادیث مبارکہ کا موضوع بہت اہم ہے اور ہمارے لوگوں کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ وہ تقدیس کی وجہ سے احادیث کے بارے میں کچھ زیادہ گفتگو نہیں کرتے، نہ ہی ان کا مطالعہ اتنا ہوتا ہے۔ لہذا میری کوشش ہوگی کہ میں جو محدثین ہیں ان کی سیرت، ان کی سوانح اور ان کی زندگی کے اہم واقعات بھی یہاں بیان کروں، اور یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں کہ حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کی اقسام کیا ہیں اور علم حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو آج میں صرف چند ابتدائی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ عرض ہے کہ مسلمانوں کے دین کا سرمایہ اور ان کی شریعت کی متاع کل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، احوال اور آپ کے شب و روز کے معمولات ہی ان کے لیے سرچشمہ ہدایت ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب زندگی کے ایک ایک ورق کو حفظ کیا۔ خلوت و جلوت، سفر و حضر اور نجی حالات سے لے کر عام سیاسی معاملات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ ایسا نہیں جس کو انہوں نے محفوظ نہ کیا ہو۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا تذکرہ کرتے اور سینوں سے لے کر صحیفوں تک انہیں محفوظ رکھتے۔ ان کے بعد تابعین اور ان کے اتباع نے حفظ اور کتابت کے اس عمل کو جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسری صدی ہجری کے بعد حدیث کی باقاعدہ تدوین شروع ہوئی اور ابواب و کتب کی ترتیب سے حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں۔ یوں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع سیرت اور دین کی مکمل تصویر پہنچنے کا اہتمام ہوا۔ اکابر علماء اور اسانید شریعت نے علم حدیث کی تحصیل کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ انہوں نے بارہا صرف ایک حدیث کی خاطر سینکڑوں میل دور کا سفر کیا۔ طلب حدیث میں کوئی چیز ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ وہ اپنے شاگردوں سے بھی احادیث روایت کر لیتے تھے۔ انہوں نے احادیث کو اپنے سینوں میں اور پھر اپنے نوشتوں میں محفوظ کیا۔ ناقلین حدیث کو پرکھنے کے لیے علم رجال ایجاد کیا، اور علم رجال اس علم کو کہتے ہیں جس میں حدیث کو بیان کرنے والے راویوں کی زندگی کا جو ہے ماضی وہ جانچا جاتا ہے، ان کے بارے میں کہ وہ ان کا کردار کیسا تھا، وہ صادق تھے، وہ امین تھے، یا ان کی کوئی کجی تھی۔ تو مکمل راویوں کی زندگی کا جو احوال جس علم سے پرکھتے ہیں اسے علم الرجال کہا جاتا ہے۔ اور علم رجال کے اس میدان میں مسلمانوں نے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں، مگر حدیث کے ان عظیم کارناموں کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم کو یہ معلوم ہو کہ علم حدیث کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ اگر امت کے پاس آج احادیث کا یہ سرمایہ نہ ہوتا تو دین کی کیا شکل و صورت ہوتی۔ مشاہیر محدثین کا تذکرہ اور ان کی تصنیفات پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ علم حدیث کے اہم موضوعات پر مختصر سی گفتگو کر لی جائے تاکہ قارئین کو مضامین کتاب کی اور احادیث کی اہمیت کی اعلیٰ وجیہ البصیرت جو ہے معرفت حاصل ہو سکے۔ اس سلسلے میں حدیث کی ضرورت، حجیت اور تدوین وغیرہ پر گفتگو بہت ضروری ہے کہ عام لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد حدیث کی تعریف، اقسام اور کتب حدیث کی انواع اور بعض دیگر اصطلاحات کا بھی مختصراً بیان کروں گا۔ سب سے اہم بات ہے ضرورت حدیث، کہ ہمیں حدیث کی ضرورت کیوں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانی معیشت کے اصول اور مبادی اجمالاً بیان فرمائے ہیں، جن کی تعبیر و تشریح بغیر احادیث نبویہ کے
ممکن نہیں ہے۔ احکام کی عملی صورت بیان کرنے کے لیے اسوہ رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ احادیث رسول ہمیں قرآنی احکام کی عملی تصویر مہیا کرتی ہیں۔ مثلا صلاۃ، زکوٰۃ، تیمم، حج اور عمرہ یہ محض الفاظ ہیں۔ لغت عربی ان الفاظ کے وہ معنی نہیں بتاتی جو شرع میں مطلوب ہیں۔ بس اگر احادیث رسول موجود نہ ہوں تو ہمارے پاس قرآن کریم کے معنی شرعیہ متعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا۔ ضرورت حدیث کے بعد دوسرا اہم جو مرحلہ ہے وہ ہے حجیت حدیث، کہ ہماری زندگیوں میں یا دین اسلام میں حدیث سے پاک یعنی قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ تو اس کے لیے ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے۔ اسی طرح سورہ الحشر میں کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول تم کو جو حکم دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح آل عمران کی 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ہے تمہارے اعمال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور آپ کے افعال کی اتباع قیامت تک کے مسلمانوں پر واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور آپ کے افعال کا کس ذریعے سے علم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ بس جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو ہم اپنی زندگی کو ان کے اسوہ میں کیسے ڈھال سکیں گے؟ اور جب ہمیں اسوہ رسول پر اطلاع صرف حدیث سے ہی ممکن ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح صحابہ کے لیے بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہدایت تھی اسی طرح ہمارے لیے حضور کی احادیث ہدایت ہیں، اور اگر احادیث رسول کو حضور کی دی ہوئی ہدایت اور آپ کے نمونے کے لیے معتبر ماخذ نہ مانا جائے تو اللہ کی حجت بندوں پر ناتمام رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے صرف قرآن کو کافی قرار نہیں دیا بلکہ قرآن کے احکام کے ساتھ ساتھ رسول کے احکام کی اطاعت اور اس کے افعال کی اتباع کو بھی لازم قرار دیا ہے، اور اس کے اقوال اور افعال کو جاننے کے لیے احادیث کے سوا کوئی ذریعہ نہیں۔ احادیث شریفہ کو اگر معتبر نہ مانا جائے تو صرف یہ حضور کی دی ہوئی ہدایات سے ہم محروم ہوں گے، بلکہ قرآن کریم کی دی ہوئی ہدایت سے بھی ہم مکمل مستفید نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا لیکن اس کی معنی کا بیان اور اس کے احکام کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں سے بیان کریں اور جو ان کی طرف احکام نازل کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ رسول مسلمانوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آیات کے معنی کا بیان اور کتاب و حکمت کی تعلیم صرف صحابہ کے لیے تھی، تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اسلام صرف صحابہ کا نہیں بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کا دین ہے، اس لیے جس ہدایت کی انہیں ضرورت تھی ہمیں بھی ہے۔ ثانیاً صحابہ کرام جب اپنی بلندی مقام اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب کے باوجود قرآنی احکام کو سمجھنے کے لیے حضور کے بیان اور آپ کی تعلیم کے محتاج تھے تو بعد کے لوگ تو بدرجہ اولا اس بیان اور تعلیم کی طرف محتاجی محسوس کریں گے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں وہ ذات جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک بڑی شان والا رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات و تلاوت کرتا ہے، ان کا تذکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔
اور بعد کے لوگوں کو جو ابھی پہلوں کے ساتھ لاحق نہیں ہوئے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی جو تعلیم دی ہے وہ صحابہ کے لیے بھی ہے اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی۔ بس ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کریم کی تعلیم دینا اور آیات کے معنی بیان کرنا جس طرح صحابہ کے لیے تھا اسی طرح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور اگر احادیث کو معتبر نہ مانا جائے تو بعد کے لوگوں کے لیے حضور کی تعلیم اور تزکیے کا کس طرح ثبوت ہوگا اور اس آیت کا صدق کیسے ظاہر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال اور حرام کیا قرآن میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہے۔ ان کا ذکر صرف احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ممکن ہے۔ حضور نے شکار کرنے والے درندوں اور پرندوں کو حرام کیا، دراز گوشت اور حشرات الارض کو حرام کیا، اور ہمارے لیے ان احکام کا علم صرف احادیث رسول سے ہی ممکن ہے۔ اگر احادیث رسول کو حجت نہ مانا جائے تو حلت و حرمت کے تمام احکام کے لیے شریعت اسلامیہ متکفل نہیں ہوگی۔ تو دوستو، یہ ہے حدیث پاک کی حجیت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔